الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقال تعالی فی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ایمان کی دولت سے ایمان والا مومن بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے اور ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یعنی آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ عمل کریں، آمین سب لوگ کہیں، اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیا ہے وہ؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمانوں کو اور زمین کو جو پیدا ہم نے کیا ہے بالکل برحق اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ گھر کے اندر کوئی سامان خرید کے لاتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ واشنگ مشین خرید کے لاتے ہیں اور آپ سے پوچھے کہ کیوں لائے ہیں تو آپ کہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تھا اس لیے وہیں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ یہ کوئی جواب بنتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں بنتا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بچے ہیں، بہت گندا ہو جاتے ہیں کپڑے وغیرہ، لباس وغیرہ، تو ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو، تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک واشنگ مشین خرید لیا ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو اور بچوں کا لباس بھی جو ہے روزانہ دھلتا رہے، صاف ہوتا رہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے کہ نہیں؟ مقصد ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم سب لوگ ابھی مسجد میں جمع ہوئے ہیں، کس کے لیے ہوئے ہیں؟ مقصد ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کا اس دنیا کے اندر آنے کا اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کی ہیں ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور کوئی نہ کوئی ضرور کام ہے۔ کتابوں کا مطالعہ ہم کر رہے تھے کل پرسوں، تو اس میں بات بہت اچھی ہمیں نظر آئی، ہمارے سامنے سے گزری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا یہ تھا تو ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ساری مخلوقوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کر چکے تھے جو انسان کے کام آنے کے ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ابھی آدم علیہ السلام کو بھیجے بھی نہیں ہیں، ابھی جنت کے اندر ہی ہیں وہ، لیکن ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں جو انسان کے ضروری جو چیزیں ہیں، جو انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں،
ان سب چیزوں کو اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا، پہلے ہی دنیا کے اندر انتظام کر دیا تھا۔ اسی کی مثال اس میں لکھے ہیں مفتی صاحب کہ جیسے کہ اگر ہم اپنی بیٹا کی شادی کرتے ہیں تو کیا پہلے بہو لاتے ہیں یا پہلے گھر کو بناتے ہیں؟ کرتے ہیں نا، پہلے گھر کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں کہ بھائی بہو آ رہی ہے، نئی بہو آئے گی، اس کے لیے گھر کا جو ڈیکوریشن صحیح سے کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے پینٹ کیا جاتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے، ساری چیزوں کا انتظام پہلے کر دیتے ہیں، تب جا کے تاریخ رکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں ہماری بیٹی کی شادی ہے، تب بہو آتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے جو ہے تمام چیزوں کو دنیا کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، سب کو پہلے ہی بنا دیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے۔ اب مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کس چیز کے لیے بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ بلکہ ہم نے اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کی تھی، ہم نے اللہ کے سامنے مانگ کی تھی کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیجیے، یا اللہ آپ ہمیں فلاں بستی میں بھیجیے، یا اللہ آپ مجھے فلاں خاندان میں بھیجیے۔ کسی طرح کی کوئی سفارش ہم نے نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ نے یوں ہی بھیج دیا ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر اسی مقصد کو اگر آپ قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں اور کسی اور مغربی تہذیب یا یورپ، امریکہ، انگریزوں سے پوچھتے ہیں جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ صرف یہی کہیں گے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کہ وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ 25ویں پارے کے آخری صفحہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی کفار مشرکین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اے محمد ہم جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم جو مرتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں، اور وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو موت آتی ہے تو زمانہ ہم کو مارتا ہے، اللہ موت نہیں دیتا بلکہ ہم کو زمانہ موت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم 80، 90، 100 سال کے اس سے زیادہ عمر ہو جاتے ہیں تو دیکھے ہوں گے جن کی عمر زیادہ عمر ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے وہ ڈھلتے جاتے ہیں، ان کے بدن کے اندر کمزوری اور طاقت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بدن کے اندر جو ہے ساری چیزیں کام کرنا بند ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہے؟ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم زمانے کے حساب سے مر جاتے ہیں، ہمیں اللہ موت نہیں دیتا ہے بلکہ کون ہے؟ ہم زمانے کے حساب سے مر جاتے ہیں۔ تو غیر مذاہب کے پاس یہی جواب ہے، لیکن ہم آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو قرآن نے صاف صاف کہا کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم نے اس آسمان کو اور زمین کو اور تم کو دنیا کے اندر جو بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہم جو ہے تم سب کا حساب لیں گے، اور حساب لینے کے ساتھ ساتھ وَلِتُجْزَىٰ بِمَا كَسَبَتْ، جو تم کچھ دنیا کے اندر کر کے آئے ہو اس کا بدلہ ہم تم کو یہاں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اس کا بدلہ دیں گے، اور اس کا جزا اور بدلہ کس چیز پہ ملے گا؟ کہ اس کو قرآن نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی کو قرآن نے 27ویں پارے میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، اور اس عبادت میں سب سے پہلے نماز آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے نماز آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کیجئے گا کہ اسلام میں 5 ارکان ہیں، معلوم ہے نا سب لوگوں کو؟ کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ سب سے پہلا ایمان ہے، دوسرے پر نماز ہے، تیسرے پر زکوٰۃ ہے، چوتھے پر جو ہے حج ہے،
اور اس کے بعد ایک روزہ ہے۔ 5 ارکان اسلام کے اندر ہے۔ ان چاروں ارکان کے بارے میں کبھی اعلان ہوا ہے؟ روزانہ کبھی اعلان ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ اے لوگو زکوٰۃ کا وقت ہو گیا ہے، زکوٰۃ دو؟ مسجد سے کبھی اعلان ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ مہینے میں سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ بس اعلان ہو گیا، ایک مرتبہ قرآن نے بیان کر دیا۔ اس کے لیے روزانہ مسجد سے اعلان کرنے کی کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حج کے بارے میں دیکھیے، قرآن نے صرف ایک ہی مرتبہ کہا، دوسرے پارے میں بس ایک جگہ کہا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، بس قرآن نے کہیں پر بھی حج کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا ہے، 1 سے 2 مرتبہ تذکرہ کیا، اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ حج ایسی ایک عبادت ہے، یہ مالداروں کے لیے ہے، جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہو، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حج اگر مہنگا ہو گیا تو کیا ہو گیا، نماز تو فری ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے گھر کے بازو میں مسجد ہے، اس میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، خواہش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ دیکھیں۔ کیا ہے؟ گھر کے بازو میں مسجد ہے، گھر کے بازو میں مسجد ہے، محلے میں مسجد ہے، اور خواہش رکھنا کہ روح کاش کہ ہم بھی خانہ کعبہ دیکھتے۔ ارے بھائی پہلے اللہ کے گھر تو آ جاؤ۔ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ دیکھا، اور نماز کے لیے کبھی چہرہ نہیں دکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے ان 4 چیزوں کو کبھی فوکس نہیں کیا ہے، کبھی زیادہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، آج سے پہلے 1400 سال یعنی کہ 1400 سال سے اوپر گزر چکا ہے۔ اس زمانے میں جو اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ جو اذان دیے تھے، آج تک 24 گھنٹے میں وہ اذان ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار اذان ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان کے کانوں پر جو ہے کچھ خبر نہیں، دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کا کون ایسا بادشاہ ہے جو آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہوگا؟ کوئی ہے بادشاہ؟ 1 سے 2 مرتبہ بلائے گا، آنا تو آؤ، نہیں تو بھاگو یہاں سے۔ لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا کریم ہے، فجر میں پکارتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ 3 الفاظ ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی اور تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ کیوں بھائی نماز میں کیا رکھا ہے؟ کیوں آئے نماز کے لیے؟ تو آگے مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ فجر میں اعلان ہوا، لوگوں نے سنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور سے گاؤں دیہات میں 8 بجے جب ہم نماز ہوتی ہے، 7:45 تک ہم لوگ عشاء کی نماز ادا کر کے فری ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پورا محلہ سناٹا ہے، خاموش ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ سو جاتے ہوں گے۔ 9 بجے جو آدمی سوئے گا، کیا اس کی آنکھ نہیں کھلے گی 5 بجے؟ 5:15 پہ اذان ہوتی ہے، شاید کتنے بھی 5:15 پہ اذان ہوتی ہے، اور اس اذان کی آواز، یہ سوروا جو پل ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سوروا پل ہی بولتے ہیں نا، وہاں تک آواز جاتی ہے، اس کے آگے بھی آواز جاتی ہے۔ یہ ہم نہیں، یہ ہم سے کسی غیر مذاہب کے ایک نوجوان نے ہم سے کہا کہ آپ جب اذان دیتے ہیں، آپ کی مسجد جو اذان ہوتی ہے، تو آپ کی مسجد کی اذان وہاں تک پہنچتی ہے اور ہماری آنکھ کھل جاتی ہے کہ چلو صبح ہو گئی، اب چلتے ہیں کام پر۔ ایک مسلمان کا بچہ ہے، کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، اذان ہو رہی ہے، گھر کے مسجد کے بازو میں گھر ہے، اذان سن کے سو گیا۔ چلو فجر میں بھول گئے تو پھر ظہر میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور فجر میں تو ایک الفاظ اشترا لگا دیا، اضافہ کر دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ اکبر، کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ کیا ہے؟ نیند جو ہے یہ نماز سے بہتر کیا ہے؟ یہ نیند سے بہتر کیا ہے؟ نماز ہے۔
اللہ 2 مرتبہ یہ اذان، یہ آواز جو ہے الفاظ پکارے جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہوگی، مجھے یقین ہے۔ کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہو، جس اللہ نے ہمارا آپ کو منی کے قطرے سے اور حیض و نفاس کا خون کھا کھا کے ہم کو اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس وقت کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی منادی مؤذن پکار رہا ہو کہ بھائی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو اور وہ نماز کی طرف نہ آئے تو بتلائیے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ چلو فجر میں بھول گئے، پھر ظہر میں تو اذان ہو رہی ہے، پھر ظہر میں پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ چلو ظہر میں بھول گئے تو پھر عصر میں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ چلو عصر میں بھول گئے تو مغرب میں تو آ جاؤ، مغرب میں پھر پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کون ایسا دنیا کا بادشاہ جو دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہو، بلاتا ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر مغرب میں اگر بھول گئے تو عشاء میں تو ہر آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، عشاء میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچتی ہوگی، لیکن جوں کہ تو نہیں ہو رہا، اٹھنے کا من نہیں کر رہا، کمبل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم 10 بجے مدرسہ سے آتے ہیں، کبھی جانا ہوتا ہے، اچھا خاصا نوجوان جو ہے آگ کے پاس، اور اس سے زیادہ عمر کے لوگ بھی جو ہے آگ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں ٹھنڈی نہیں لگتی ہے، لیکن مسجد میں آنے سے کیا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایسا لگا کہ مر جائیں گے۔ ارے شرم کی بات ہے میرے بھائی، بہت شرم کی بات ہے کہ آپ کو کھلی آسمان کے نیچے آپ کو وہاں ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے، مسجد میں ماشاء اللہ گیزر کا انتظام ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، مسجد کو چاروں طرف سے پیک کر دیا جاتا ہے، پردے لگائے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹھنڈ لگتی ہے۔ تو آج جس پانی سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا، تو کل اسی پانی سے اور اسی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ آج جس آگ کے پاس بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے، اسی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت کا ترجمہ جب ہم نے کیا اور اس کا مطالعہ کیا تو دل کو بہت سکون ملا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ان کو جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کیا ان دونوں کو ہم ایک جیسا کر دیں گے؟ کیا ان دونوں کو ایک لائن میں ایمان والوں کے سب میں کھڑے کریں گے؟ نہ 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 نہ، سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا ان کا جینا اور مرنا دونوں ایک جیسا ہے؟ ساء ما یحکمون، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے ان کی۔ بہت سکون ملتا ہے اس آیت سے۔ صحیح میں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو لوگ عیش و آرام کی اور عیاشی کر رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ کیا منا رہے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ واہ، اسلام میں کہاں سے یہ آ گیا؟ اتنے دنوں سے تو سنے بھی نہیں تھے، لیکن آج سننے کو ملا۔ صبح کسی نے آ کے بتلایا کہ محلے میں، گاؤں میں ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، بہت شرم کی بات ہے۔ آپ کا 1 سال کم ہو گیا ہے، آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے، اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، جن کو خود پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو خود نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، جن کو خود نہیں معلوم کہ ہمارا گاڈ کون ہے، جن کو خود نہیں معلوم کہ ہمارا میسنجر آف گاڈ کون ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، ایسے لوگوں سے ہم لے رہے ہیں طریقہ۔ اور جن سے لینے کا طریقہ ہونا چاہیے، جن سے تہذیب لینی چاہیے، جن سے طریقہ لینی چاہیے، اس سے ہم لے نہیں رہے ہیں۔ قرآن سے کوئی معتبر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ قرآن سے مقدس کوئی کتاب اور دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن جیسی کتاب اگر دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے پیچھے رکھ دیا۔ اور یہ بات رکھیے کہ یہ بات خاص طور سے ہم کہہ رہے ہیں، کان کھول کے سن لیجیے۔ اگر ایک آدمی نے اگر شروع کیا ہے یہ ہیپی برتھ ڈے والا معاملہ،
تو پورے بستی کے اندر یہ پھیلے گا، یہ بات تو کنفرم ہے. کہے گا کہ فلاں کا آدمی فلاں جو ہے فلاں گھر میں ہو رہا تھا، ہم کیوں نہیں کریں گے. اب وہ فلاں وہ جو اس کو دیکھا دیکھی کرے گا، اب یہ پورے بستی میں پھیلے گا. اب جو شخص بھی اس کو پھیلایا ہے، سب سے پہلے جس نے بھی اس کو ایجاد کیا، اس کا گناہ اس کو ملے گا. جو کر رہا ہے اس کو تو ملے گا ہی، لیکن اس کو الگ سے بونس میں اس کو بھی گناہ ملے گا. تم نے ہی شروع کیا تھا اس بستی کے اندر. کیا ہے؟ تم نے ہی اس بستی کے اندر یہ کام، یہ غلط کام، یہ گندا والا کام شروع کیا ہے. خاص طور سے نوجوانوں سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس گرل فرینڈ ہے، یہ تو بہت گندا کام ہے، یہ تو چھچندر اور کتا سوا والا کام ہے. کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2-3 گرل فرینڈ ہیں، تو ان سے کہیں کہ تم نے یہ کب سے جو ہے بندر اور چھچندر والا کام شروع کر دیے ہو. سور کا کام ہے، یہ گدھا کا کام ہے، یہ کتا کا کام ہے. انسان تو اللہ کے مسلمان تو ان کا ایک پاکیزہ طریقہ رکھا ہے، وہ یہ کہ نکاح کر کے آپ لائیں، اس کو رکھیں، اپنی بیوی بنائیں. ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گدھا گدھی کے جو ہے گدھا گدھی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں آپ لوگ گئے باراتی میں؟ ہوا کبھی؟ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہے، کتا کے اندر بھی نہیں ہوتا. جانور میں کوئی نسل ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی آزاد ہے. تو ہم جانور ہیں کہ انسان ہیں؟ انسان ہیں نا ہم لوگ. تو اس لیے جو بھی نوجوان کہتے ہیں نا، ان سے سامنے منہ میں کہیے کہ تم نے کب سے یہ کام شروع کر دیا، گدھا والا کام، کتا والا کام، سورا والا کام. یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. صحیح طریقہ جو ہے وہ ہے نکاح ہے. نکاح کر کے کسی کی بیٹی اگر آپ کو پسند ہے تو فوراً آپ رشتہ بھیجیے. ہمت ہے تو مرد کے بچے ہیں تو رشتہ بھیجیے. یہ چھپ کے ملنے کی یا بات کرنے کی، چیٹنگ کرنے کی، میسج کر کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی اگر آپ کی بیٹی سے اگر کوئی آپ سے اس طرح کرتا تھا، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بہن سے اگر کوئی رشتہ چکر چل رہا ہو کسی کی، یا معلوم ہو جائے تو کتنا غصہ آتا ہے. تو آپ بھی تو کسی کی بہن کے اوپر جو ہے نظر ڈال رہے ہیں، غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہیں. جیسا آپ کیجیے گا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. جتنے آپ پاک صاف رہیں گے اتنی ہی بیوی آپ کی پاک صاف ملے گی. جتنے گندے یا چندر اور گندا والا کام کریں گے، سور والا کام کریں گے، کتا والا کام کریں گے، ویسے ہی آپ کی بیوی ملے گی. آپ کی بیوی ویسے ہی ہوگی. یہ بات یاد رکھ لیجئے. بھلے آپ کو معلوم نہ ہو الگ بات ہے. کوئی بتاتا رشتہ بیٹی والا، کوئی بتاتا کہ ہماری بیٹی ایسے ہے. کوئی لڑکی بھی نہیں بتاتی ہے، سوچتی کہ بھائی رشتہ کا معاملہ چپ چاپ رہو، لیکن ہوگا ہی. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ نور کے اندر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثون للخبیثین والخبیثات. مرد پاک باز مرد کے لیے کون ہے؟ پاک باز عورتیں ہیں. پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد ہیں. گندے مردوں کے لیے کیا ہے؟ گندی لڑکیاں ہیں. اور گندی لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ گندے مرد ہیں. تو قرآن نے ایک دم بالکل صاف اعلان کر دیا. اس لیے بیچ میں یہ بات آ گئی تھی. آج صبح کسی نے ہم سے شکایت کی، تو ہم نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم تو بول ہی سکتے ہیں، ہم کسی کو زبردستی کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ غلط کام ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے. اسی پیسے کو اگر آپ کسی غریب میں تقسیم کر دیتے ہیں اور کہیں جا کے ایسے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کتنا اچھا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا. اسی پیسے کو کیک خریدنے میں، سجانے میں، سجاوٹ میں کر دیے. 10-5 دوست احباب جو ہے میسج کر دیا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بس ہو گیا. کیا ملا اس سے؟ کچھ ملا؟ کیا ملا اس سے؟ چند منٹ کی آپ کو خوشی ملی کہ ارے واہ ہمارا فلاں دوست جو ہے ہیپی برتھ ڈے کہا ہے. آپ لگا دیں گے اسٹیٹس پہ. کیا کریں گے؟ لگا دیں گے اسٹیٹس پہ، کیا ہے فلاں دوست ہم کو ہیپی برتھ ڈے کہا ہے. تو کیا ملا اس سے؟ گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو کہتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذین لا يعلمون. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک خاص دین، ایک خاص شریعت دیا ہے، تو لہٰذا فاتبعها، آپ اس کی پیروی کریں،
اس کے باہر آپ کو جانا نہیں ہے. جو باؤنڈری اسلام نے گھیر دیا ہے چاروں طرف سے، اس کو اگر اس سے باہر اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ فوراً اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں سے تہذیب سیکھنی ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں تہذیب لینی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. جیسے اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو ایسے ہیں جو دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں. جن کے مذہب میں نہ کوئی نبی آیا ہو، جن کے مذہب کے بارے میں کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کس طریقے سے کرنا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ بیوی کے اوپر کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کیا ہے نہیں ہے. ان کے یہاں تو بیوی ہوتی بھی نہیں ہے. انگریزوں کے یہاں بیوی نہیں ہوتی، وہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا معاملہ چلتا ہے. اب بچے جو بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ ہمارا باپ کون ہے. ان کے یہاں تو باپے نہیں ہوتے ہیں. لیکن اسلام نے دیکھی کتنی اچھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم اور کتنا ایک سمجھے کہ ایمان والوں کو ہر چیز سے گھیر دیا ہے. رشتہ بنایا ہے کہ یہ ہمارے خالہ ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے ماما ہیں، یہ ہماری ممانی ہے، یہ ہمارے جو ہے پھوپھا ہے. سارا رشتہ اسلام میں بنایا ہے. آپ انگریز کے پاس چلے جائیے، کوئی رشتہ نہیں. بھائی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہماری گرل فرینڈ ہے، بس اتنا ہی رشتہ ہے. نہ ماموں ہے، نہ خالہ ہے، نہ مامی ہے، نہ امی ہے. وہاں کے وہ لوگ تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرتے ہیں، جو جہاں سے سرکار اس کے خرچہ اس کو اٹھاتا ہے. ماں باپ کو وہ لوگ بھی نہیں پالتا ہے. لیکن اسلام نے ہم کو اتنا گائیڈنس کیا ہے، اتنی اچھی باتیں ماں باپ کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں. دیکھیے قرآن نے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر رشتہ داروں کے بارے میں بتلایا ہے کہ کن کے یہاں کھانا کھانا ہے، تم جا کے کھانا کھا سکتے ہو. لیس علیکم جناح او بیوتکم او بیوت اعمامکم او بیوت خالاتکم او بیوت عماتکم. تمام رشتوں کو گنا دیا ہے کہ تم ان کے یہاں جا کے کھانا کھا سکتے ہو. بتائیے اسلام کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں جو صرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا معاملہ چلے گا، اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں. اس لیے اللہ نے تمام رشتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ اپنی بہن کے یہاں، اپنے خالہ کے یہاں، اپنے ممانی کے یہاں، اپنے ماموں کے یہاں، چچا کے یہاں، چاچی کے یہاں، ان سب رشتوں پہ جو بھی رشتہ ہے ان کے یہاں جا کے تم کھا سکتے ہو. بتائیے اسلام کو اس بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اسلام نے اس لیے بتایا ہے کہ آگے چل کے یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، خالہ کون ہے، ماموں کون ہے، ممانی کون ہے، کچھ بھی نہیں چلے گا پتہ. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اور عام دنیا کے اندر زندگی جو گزار رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے. اور وہ مقصد سب سے اہم، سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت میں وہ یہ آتا ہے 5 وقت کی نماز. کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وقت پر وضو کر کے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور ان نمازوں میں اپنے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور معاف کریں گے، ان کی مغفرت کر دیں گے. اور جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. ہم چاہیں معاف کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کی مرضی. اس لیے ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں، اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، صحت ہے، پاؤں ہاتھ کام کر رہا ہے، ابھی چل پھر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی اذان ہو نماز کے لیے کیا ہو جائیں، حاضر ہو جائیں، نماز کی پابندی کریں. سب لوگ کریں گے نا انشاءاللہ. اب یہ 2 باتیں ہم بتلا کے ختم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے نماز کے لیے پاکی کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ غسل. کئی لوگوں کو، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کئی نوجوان ایسے ہیں جو ایک گئے اوپر سے پانی ڈالے، ختم، نہا کے چلے آئے، نہا لیے. آج بھی کئی نوجوان ایسے ہوں گے جو آج جمعہ کا دن نہائے گئے ہوں گے، اوپر سے پانی ڈالے ہوں گے، چلے آئے ہوں گے. تو آپ کو بتلا دیں کہ غسل میں جو ہے 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. اور فرض اس کو کہتے ہیں اگر چھوٹ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. کیا ہے؟ غسل نہیں ہوگا، آپ کو پھر سے دوبارہ نہانا ہوگا.
کیا ہے؟ دوبارہ آپ کو پھر سے نہانا ہوگا، غسل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب ہم نہانے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم کلی کریں 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور جو ہے غرغرہ بھی کریں، اگر روزہ سے ہیں تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، لیکن ابھی تو روزہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ نہیں چل رہا ہے، تو ابھی ہمیں 3 مرتبہ کلی کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ غرغرہ بھی کرنا ہوگا، پانی وہاں تک پہنچانا ہوگا، اس کے ساتھ غرغرہ بھی کرنا ہوگا۔ یہ ہو گئے ناک میں یہ کلی کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، پہنچانے کے ساتھ اور جو ہے ناک کو صاف بھی کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام نے کتنی اچھی اچھی باتیں اور کتنا اہم طریقہ بتلایا ہے، اللہ اکبر۔ کسی مذہب میں اس طرح کا کوئی بھی یہ نہیں ہے، لیکن اسلام میں دیکھیے کہ نماز میں آنے سے پہلے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے کتنا اچھا طریقہ بتلایا ہے کہ آپ کے منہ بھی صاف ہو گئے، منہ کے اندر جو بھی گندگی تھی، بدبو تھی، سب صاف ہو گیا، اور ناک کے اندر جو بھی گندگی آپ کی تھی سب آپ نے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ناک کو اچھی سے جھاڑا، ناک صاف ہو گیا، ختم۔ پھر اس کے بعد آپ پورے بدن پر پانی بہائیں، اور اس طرح بہائیں کہ آپ کا ایک بال کے برابر بھی جگہ جو ہے سوکھی نہ رہے، پورا بھیگ جائے۔ اگر یہ 3 طریقہ اگر اپنے غسل کے اندر لیتے ہیں، اگر آپ آج کلی کیے ہیں اور ناک میں پانی ڈالے ہیں اور پورے بدن پر پانی بہائے ہیں تو آپ پاک صاف ہیں۔ اگر جو لوگ بھی اس طرح یہ 3 جو فرض نہیں کیے ہیں ان کی نماز آج نہیں ہوگی، اور وہ لوگ پاک صاف کبھی بھی نہیں ہوں گے، زندگی میں کبھی بھی نہیں۔ جی تو سب لوگ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تو غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ بولیے کس کے؟ کلی کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے ناک کے نرم ہڈی تک کیا کرنا ہے؟ پانی پہنچانا ہے۔ نمبر 3 پر کیا ہے؟ پورے بدن پر کیا ہے؟ پانی بہانا ہے، اور اس طرح بہانا ہے کہ ہمارے بدن کا کوئی بھی جگہ جو ہے ایک بال کے برابر بھی سوکھی نہ رہے۔ سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے سنت ادا کر لیجئے۔